حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، عظمت و بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سماوات ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معزز حاضرین، ارکان اسلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر مال کمانا واجب قرار دیا ہے جس کے پاس اخراجات ہے، اہل و عیال ہے، پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے۔ مال کمانا اسلام میں کوئی ممانعات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مال کمانے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم کے تقریباً 75 مقامات پر جہاں اللہ رب العالمین نے صلاۃ کا ذکر کیا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اسی آیت میں اس کے ساتھ یہ بھی ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے جس کی ادائیگی ضروری ہے، جس سے انکار کرنے والا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ پر ایمان لانا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو اس کے مستحق ہے، جو زکوٰۃ دینے کے لائق ہے، وہ مستحق ہے۔ تو اس سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ انسان زکوٰۃ اسی وقت دے سکتا ہے جب اس کے پاس دولت ہو، مال ہو، پیسے ہو۔ اگر دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں تو انسان زکوٰۃ کیوں کر دے سکتا ہے، کیسے دے سکتا ہے؟ تو مال کمانا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے ارکان میں سے ذرائع، ارکان کو ادا کرنے کے جو ذرائع ہیں، زکوٰۃ جو اسلام کا ایک رکن ہے، اس کو ادا کرنے کا بنیادی ذریعہ کیا ہے؟ مال ہے۔ اگر مال ہے تب زکوٰۃ ہے، مال نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں۔ تو اسلام نے روکا نہیں ہے، اسلام نے منع نہیں کیا ہے آپ مال کمائیں، لاکھوں روپے کمائیں، کروڑوں روپے کمائیں، آپ کے پاس بے شمار دولت ہو، علم کے ساتھ دولت کا ہونا ضروری ہے۔ بلا دولت کے، بلا مال کے آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ مال کی سخت ضرورت ہے، دولت کی سخت ضرورت ہے، اسلام نے روکا بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ سے، تنگی سے،
تنگ دستی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ مال کس طرح سے کمائیں۔ مال کمانے میں سستی نہیں ہے۔ رات دن آج لوگ برابر کر دیتے ہیں مال کمانے میں، اس میں زیادہ ترغیب نہیں دلانی پڑتی، اکسانا نہیں پڑتا ہے، فضیلتیں اہمیتیں بتلانے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی۔ پوری دنیا آج مال کے پیچھے ہے، مال کمانے کے چکر میں ہے، چاہے مسلم ہو، غیر مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو۔ مال کی چاہت، دولت کی چاہت ہر شخص کو ہوتی ہے، اور اسلام نے روکا بھی نہیں، ہونی بھی چاہیے۔ لیکن جو ہمارا طریقہ ہے مال کمانے کا، ہمارا جو طریقہ ہے مال کمانے کا، عموماً آج وہ طریقہ غلط ہے۔ آپ حلال طریقے سے مال کمائیں، حلال طریقے سے مال کما کر آپ بے شمار دولت اکٹھا کر لیں، جمع کر لیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، لوگوں کے لیے خرچ کریں، اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ کریں، آپ بلڈنگیں تعمیر کریں، گاڑیاں خریدیں، ایک سے ایک بہترین کپڑے آپ پہنیں۔ اسلام نے ان چیزوں سے روکا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا طریقہ بتایا؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے رسولوں کو مخاطب ہو کر کہا، یا ایھا الرسل، ایک رسول سے نہیں، ایک نبی سے نہیں، تمام نبیوں سے مخاطب ہو کر کہا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولوں، اے نبیوں رسولوں کی جماعت، تم حلال کھاؤ، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو۔ یقیناً آپ کھائیں گے، کھاتے کیا ہے؟ مال ہی سے لوگ کھاتے ہیں۔ اگر مال پاک نہیں ہے، مال حلال نہیں ہے، تو آپ کا کھانا پاکیزہ کہاں سے ہوگا؟ پاکیزہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پاکیزہ کھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا مال کیا ہو؟ پاکیزہ ہو، پاک ہو، صاف ستھرا ہو، حرام نہ ہو، حلال ہو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ یہاں کھانے سے، حلال کھانے سے، پاکیزہ کھانے سے اللہ رب العالمین نے نیک اعمال کو جوڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل قبولیت کے لیے، قبولیت اعمال کے لیے شرط ہے کہ آپ کا کھانا کیا ہو؟ پاکیزہ ہو، آپ کا کھانا حلال ہو، مال پاکیزہ ہو، پاک ہو، صاف ستھرا ہو، حرام نہ ہو، حلال ہو۔ آیت میں جو رفت ہے، جو قرینہ ہے، جو رفت ہے، یہ رفت بتلا رہا ہے کہ اعمال، نیک اعمال کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا کھانا کیا ہو؟ حلال ہو، پاکیزہ ہو۔ اس کی تائید ایک لمبی حدیث کرتی ہے، مسلم کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس میں ذکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ ایک مسافر ہے، ایک مسافر ہے، وہ لمبا سفر کیا ہوا ہے، اس کے بال بکھرے پڑے ہیں، بکھرے پڑے ہیں۔ اب جو مسافر ہوتا ہے اس کو اتنی سہولتیں کہاں ملتی ہے؟ کنگھی نہیں ہوتی ہے، تیل نہیں ہوتا ساتھ میں، صابن نہیں ہوتا ہے، نہانے کا موقع نہیں ملتا ہے، اتنی محنتیں، اتنی مشقتیں ہوتی ہیں سفر کے دوران، تو اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم میں غبار ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم میں غبار ہے، اور وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے اپنے رب سے، یا رب یا رب، اپنے رب سے وہ دعا کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمَا طَعَامُهُ حَرَامٌ
वमशरबहु मशरबहु हरामुन फ़अय्न युस्तजाब लह। कह रहे कि उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है। आप गौर करना, उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है। फ़अय्न युस्तजाब लह, तो उसकी दुआ कहाँ से कबूल होगी, कैसे कबूल होगी? इस हदीस में साफ है, वाज़ेह अंदाज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ की कबूलियत के लिए अक्ले हलाल का होना ज़रूरी है। हलाल खाना, हराम हलाल पीना ज़रूरी है, वरना आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। और आज ऐसा ही हो रहा है, देख नहीं रहे आज आप पूरी दुनिया में मुसलमानों के जो हालात बने हुए हैं वो किसी भी बाशऊर इंसान से मख्फी नहीं है। आज हर जगह मुसलमान मजलूम है, मकहूर है, मजबूर है, लाचार हैं। इज्जत उनके पास नहीं है, तकरीम उनके पास नहीं है, जलील हो रहे हैं, रुसवाई उनकी हो रही है। और मुसलमान दुआ कर भी रहे हैं, अपने रब से दुआ कर भी रहे हैं, लेकिन दुआएं कबूल नहीं होती। रो रो कर आज मुसलमान अपने रब से दुआ कर रहे हैं। यहाँ तक कि खाने काबा के अंदर दुआ होती है। यहाँ तक कि खाने काबा के अंदर मुसलमानों के लिए दुआएं होती है। मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, जो जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, मुसलमान परेशान हैं, मजबूर हैं, बेघर किए जा रहे हैं। खाना काबा में हमारे लिए दुआएं होती है। खाना काबा से ज़्यादा कोई मुक़द्दस जगह इस कायनात में हो सकती है? जो मुसलमानों का मरकज़ है, जो मुसलमानों का सेंटर है, जिसमें नमाज पढ़ने की फजीलतें दीगर मस्जिदों से बहुत ज़्यादा है, जिसका हज करना, जिसके पास माल है, दौलत है, खाना काबा का हज करना जिस पर उस पर वाजिब है, ज़ियारत करना वाजिब है। और जिसको सामने रखकर हम नमाजें पढ़ते हैं, नमाज की कबूलियत के लिए एक शर्त यह है कि खाना काबा हमारे क्या हो, सामने हो। कितनी अहमियत है उस जगह की, वो जगह किस कदर मुक़द्दस है, मुहतरम है, मुशर्रफ है। वहाँ पर मुसलमानों के लिए दुआएं होती है। आइम्मे हरमैन रो रो कर दुआएं कर रहे हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल कहाँ हो रही है? मैं ये हुक्म नहीं लगा रहा हूं कि बिल्कुल उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, ये नहीं। जंग बदर में मुसलमानों ने दुआएं की अल्लाह से, अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई कि ये मुट्ठी भर मुसलमान अगर आज इस मैदान में ख़त्म कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए, तेरी इबादत करने वाला, तुझे पूजने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ कबूल फरमाई या नहीं फरमाई? और जहाँ पर भी मुसलमानों पर जुल्म हुआ, मुसलमानों ने अपने हाथों को उठाकर अपने रब से दुआ फरमाई, दुआएं की, अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। लेकिन आज मुसलमानों की दुआएं कबूल नहीं हो रही। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में वाज़ेह अंदाज में फरमाया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआएं करो, मुझसे मांगा करो, मुझसे तलब करो।
کیا چاہیے آپ کو، کیا کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ جو بھی حلال خواہش ہے، جو بھی حلال چیزیں ہیں، دولت یہ کوئی حرام نہیں ہے، حلال چیزیں ہیں۔ گاڑی کا ہونا، بلڈنگوں کا ہونا، اچھے کپڑوں کا ہونا، اچھے کھانے پینے کا ہونا، یہ سب کوئی حرام نہیں ہے، جائز خواہشات ہیں۔ اللہ نے کہا مجھ سے طلب کرو، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو، میں دوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہوں۔ آج کا اصول دیکھیں، کسی سے کچھ مانگنے سے وہ خفا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے 2000 3000 روپے اگر آپ نے قرض مانگا، اندر اندر لوگ کیا ہوتے ہیں؟ خفا ہوتے ہیں۔ ایک بار مانگ لے، 2 بار مانگ لے، تیسری بار تو ہو سکتا ہے آپ کو منع ہی کر دے، یا آپ کو دیکھ کر وہ فرار اختیار کر لے، چہرہ ہی جو ہے، چہرے کا رخ ہی وہ بدل دے، کیفیت ہے چہرے کے اتار چڑھاؤ ہی اس کا بدل جاتا ہے کہ کہیں پیسے نہ مانگ لے۔ لیکن اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات ہی ایسی ذات ہے کہ جب بندہ اس سے کچھ مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، سوال کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہوتی ہے؟ خوش ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ شہ رگ سے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ آپ کا جو شہ رگ ہے وہ آپ سے کتنا قریب ہے؟ اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے سننے کے لیے، دعاؤں کو سننے کے لیے۔ اللہ خوش ہوتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ لیکن آج دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، لیکن آج دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ بنیادی وجہ میرے دوستو یہی ہے، آپ برا ماننا، برا مت مانگنا کہ آج جو ہمارا جو کھانا ہے، ہمارا جو پینا ہے، ہمارا جو پہننا ہے، ہمارے جو کپڑے ہیں، یہ حلال کے نہیں ہیں، یہ حلال کے نہیں ہیں، عموماً حرام کے ہوتے ہیں۔ ابھی جو میں نے حدیث بیان فرمائی مسلم شریف کی، اس مسافر کی دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا کھانا حرام تھا، پینا حرام تھا۔ تو اس سے واضح ہے کہ دعا قبولیت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ہمارا کھانا پینا کیا ہو؟ حلال ہو۔ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے تو قابل غور بات ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے اپنی زندگی میں، اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں، کہ کہیں ہم حرام طریقے سے مال تو نہیں کما رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہم بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنا دھوکہ دیتے ہیں، بلا وجہ کبھی کبھار بلا وجہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ کوئی کسٹمر آیا خریدنے، مان لے کہ مال 100 روپے میں خرید کے لایا، اور کسٹمر کو سنا تو میں نے تو 500 میں خرید کر ہی لایا، میرا نفع کیا رہے گا اس میں؟ ارے بھائی یہ آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کتنا نفع چاہیے لے لو، ہم اتنے میں بیچیں گے، آپ کی مرضی، لینا ہے تو لین، نہیں لینا مت لیں۔ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلا وجہ آپ نے جھوٹ بولا، جھوٹ کا جو گناہ ہے وہ آپ کے کھاتے میں آیا، اور آپ کا کمانا بھی کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ آپ نے اس مال سے کھایا پیا پہنا، گھر خریدا، زمین خریدی، یہ سب کچھ آپ کا کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ آپ نے اپنے رب کے دربار میں ہاتھ اٹھایا، آپ کی دعا کیا ہو گئی؟ رد ہو گئی، قبول نہیں ہوئی۔ کتنا نقصان ہے۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ جھوٹ بولنے میں خیر ہے، جھوٹ بولنے میں بھلائی ہے، دھوکہ دینے میں خیر ہے۔ حالانکہ اگر دماغ سے سوچا جائے، عقل سے، دل کی گہرائی سے،
اگر سوچا جائے جھوٹ دھوکے میں انسان کو کسی بھی صورت میں فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بائع اور مشتری یعنی خریدنے والا اور بیچنے والا جب آپس میں سچ بولتے ہیں تو اس مال میں برکت ہوتی ہے، اس تجارت میں برکت ہوتی ہے، اور جب آپس میں جھوٹ بولتے ہیں برکتیں کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اب برکت کیا ہے؟ وہ آپ کو تو احساس ظاہراً احساس نہیں ہو رہا ہے، کدھر سے نقصان ہو گیا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ نے جھوٹ بول کر مال کمایا، دھوکہ دے کر مال کمایا، مان لیں کہ وقتی طور پر آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن کدھر سے نقصان ہو گیا، آپ کے پیچھے سے کہاں سے نقصان ہو گیا، یا سامنے کب اللہ رب العالمین نقصان آپ کا کرا دے گا، آپ کی دولت سے برکت ختم ہو جائے گی، رزق سے برکت ختم ہو جائے گی، جس کا احساس آپ کو نہیں ہو رہا ہے۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام میں جن چیزوں میں نقصانات ہیں، جن چیزوں کو انجام دینے سے نقصان ہوتا ہے، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، اور جس میں نفع ہے، جن میں بھی نفع ہے، اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو حلال قرار دیا۔ جھوٹ میں، دھوکے میں، چوری میں، ڈکیتی میں کسی بھی صورت میں انسان کو نفع ہو نہیں سکتا ہے۔ وقتی طور پر اگر نفع سمجھ میں آئے بھی، لیکن وہ نفع دائمی نہیں ہے، اس میں نقصان ہی نقصان ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے۔ تو آج ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس مال ہونا چاہیے۔ اب مال کدھر سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کس انداز سے ہم مال کما رہے ہیں، اس پہ ذرہ برابر ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں، اللہ کا خوف ہی نہیں کھاتے ہیں۔ بس مال ہونا چاہیے، بلڈنگیں ہونی چاہیے، گاڑیاں ہونی چاہیے، کسی بھی انداز سے کما لو، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اسی لیے آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، مسلمان پریشان رہتا ہے، ذہنی سکون نہیں ہے، قلبی سکون نہیں ہے، جسمانی سکون نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، امن و شانتی نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم مال کو حلال طریقے سے نہیں کما رہے ہیں، ہمارا کھانا پینا پاکیزہ نہیں ہے، ہمارا پہننا پاکیزہ نہیں ہے، ہمارا کھانا پینا پہننا خریدنا سب کچھ میں حرام کی ملاوٹ ہے۔ یاد رکھیں، جب تک ہم حرام کھائیں گے ہمارا رب ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ آپ کہیں پر بھی جا کے دعائیں کروا لیں، خانہ کعبہ کے اندر دعائیں کرائیں، کہیں بھی جا کر آپ دعا کریں، جب تک حرام کھاؤ گے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اگر حلال کھائیں گے خانہ کعبہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام اتنا چھوٹا مذہب نہیں ہے، اسلام کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا ہے، کسی پر مشقت ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ آپ اپنے گھر سے، اپنی جھوپڑی سے بھی اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرو گے، آپ کی دعائیں وہاں سے اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کمانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت کچھ بولنا تھا، اور دلیل قرآن کی حدیث ہے، کئی اہم واقعات، لیکن وقت کا تقاضا نہیں ہے، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کو منہج سلف پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم.